القرآن 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین لنرسل علیہم حجارۃ من طین مسومۃ عند ربک للمسرفین۔ قرآن مجید کا 27واں پارہ سورۃ الذاریات کی ان آیات سے شروع ہوتا ہے، اور اس کے پہلے کلمات قال فما خطبکم سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ اصل میں تسلسل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان فرشتوں سے گفتگو کا جو انہیں حضرت اسحاق کی خوشخبری دینے کے لیے تشریف لائے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ان کے بھتیجے حضرت لوط کی قوم پر عذاب آنے والا ہے، اور کیا بتا یہ فرشتے آگے قوم لوط کی طرف جانے والے ہوں ان پر عذاب بھیجنے کے لیے۔ لہذا انہوں نے ان سے پوچھا کہ اور تمہارا کیا کام ہے، اور تم نے کدھر جانا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم اس پر مٹی کے پتھر برسائیں۔ جو ٹارگیٹڈ ہیں، نشان زدہ ہیں آپ کے رب کی طرف سے ان حد سے بڑھنے والوں کے لیے۔ تو فرمایا کہ ہم نے اس میں ایک نشانی رکھی تھی ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ اس میں بھی ایک نشانی تھی، اور پھر اس کے بعد قوم عاد کا تذکرہ ہے، پھر قوم سمود کا تذکرہ ہے، پھر قوم نوح کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور آسمان اسے تو ہم نے اپنی طاقت سے بنایا ہے اور ہم اس کو وسعت دینے والے ہیں۔ اب ہم کیا جانیں، آسمان کو ابھی ہم نہیں جان سکے کہ آسمان کیا ہے، تو اس کی وسعت کو ہم کیا جانیں گے۔ پھر فرمایا کہ زمین کو ہم نے بچھونا بنایا ہے اور ہم کیا ہی بچھانے والے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ ففروا الی اللہ، تو بھاگو اللہ کی طرف، یقیناً میں تمہیں کھرا کھرا خبردار کرنے والا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو خدا نہ بناؤ، یقیناً میں تمہیں کھرا کھرا خبردار کرنے والا ہوں۔ اس کے بعد ایک بڑی اہم بات کہی گئی ہے کہ ذالک ما ات الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون۔ اسی طرح ان سے پہلے بھی لوگوں کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا مگر انہوں نے یہی کہا کہ ساحر او مجنون، کہ یا تو یہ کوئی جادوگر ہے اور یا آسیب زدہ ہے، پاگل ہے۔ اس پر فرمایا اتواصوا بھی، کیا ہر جانے والا اپنے بعد والوں کو نصیحت کر جاتا ہے کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آئے تو تم یہی کہنا؟ نہیں، بل ہم قوم طاغون، بلکہ یہ سرکش لوگ ہیں، اور یہ سرکش مینٹیلٹی ہے وہ کامن ہے ان سب میں، لہٰذا انہیں یہی الفاظ سوچتے ہیں انبیاء کرام کو کامنٹ کرنے کے لیے۔ سورۃ ذاریات کے آخر میں انسان کا مقصد تخلیق بیان ہوا، بلکہ جنوں کا بھی ساتھ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں۔ ما ارید منہم من رزق، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق بخشی، ہمیں سب کچھ پرووائڈ کیا، تو عام طور پر احسان کا بدلہ احسان ہوا کرتا ہے کہ جب اس کو بھی ضرورت ہو تو ہم اس کو پرووائڈ کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں یہ واضح کر رہا ہے کہ ما ارید منہم من رزق، میں ان سے نہ تو کسی رزق کا طالب ہوں، وما ارید ان یطعمون، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ تعالیٰ تو خود رزاق ہے، پرووائڈر ہے، اور وہ مضبوط قوت کا حامل ہے، نہ اسے کسی سہارے کی ضرورت ہے، نہ کسی پروویژن کی۔
اس صورت کے آخر میں وہی مضمون جو سورۃ قاف میں آیا تھا ان الفاظ میں کہ ان سے پہلے بھی ہم نے بہت سی بستیوں کو تباہ کیا، انہوں نے چپا چپا ناپا ہوا تھا اور پھر بھی وہ ہماری پکڑ سے نہیں بچ سکے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ، بس ان ظالموں کے لیے بھی ایک ڈول ہے، یعنی وہ ڈول جس میں بھر کر پانی جو ہے وہ کنویں میں سے نکالا جاتا ہے، وہ ایک میئر ہے۔ تو اب عذاب کے ڈول اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برساتا ہے، تو اب ان کے لیے بھی ایک عذاب کا ڈول جو ہے وہ تیار ہے، یہ ڈیزرو کر رہے ہیں کہ ان پر بھی عذاب آئے۔ فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ، بس یہ مجھ سے جلدی طلب نہ کریں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، بس خرابی ہے کافروں کے لیے ان کے اس دن کے سلسلے میں جس سے ان کو ڈرایا گیا ہے یا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ طور ہے، یہ سورۃ ذاریات کا جوڑا ہے، اور اکثر وہی مضامین کے جو سورہ ذاریات میں آئے ہیں وہ اس میں دہرائے گئے ہیں، گویا یہ تین کا سیٹ ہے، سورۃ قاف، سورۃ ذاریات اور سورۃ طور۔ اس میں خاص طور پر قسمیں کھانے کے بعد جو بات کہی گئی ہے ان عذاب ربک لواقع، بے شک آپ کے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، واقع ہو کر رہے گا اور کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا۔ جیسے سورہ ذاریات میں کہا گیا تھا ان المتقین فی جنات و عیون، یہاں کہا جا رہا ہے ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک اللہ سے ڈرنے والے باغوں اور عیش و آرام میں نعمتوں میں ہوں گے، فاکہین بما آتاہم ربہم، خوشحال ہوں گے اس پر جو کچھ ان کے رب نے ان کو عطا کیا ہوگا، ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، اور ان کا رب ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے گا۔ ان سے کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا، کھاؤ پیو مزے سے، بما کنتم تعملون، اپنی پرفارمنس کی بنیاد پر، متکئین علی سرر مصفوفۃ، وہ ارینج کیے ہوئے کوچز پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، وزوجناہم بحور عین، اور ہم انہیں بیاہ دیں گے ان عورتوں کے ساتھ کہ جن کی موٹی موٹی آنکھوں میں سیاہی اور سفیدی کا کنٹراسٹ ہوگا۔ ایک بڑی اہم بات یہاں پر کہی گئی ہے والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی وہ اولاد جس نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، یعنی صاحب ایمان بھی تھی ان کی اولاد اور وہ اون بھی کرتی تھی اپنے متقی والد کو، الحقنا بہم ذریتہم، تو ان کی یہ اولاد ہم ان کے ساتھ ملحق کر دیں گے، اس لیے کہ ہر انسان کی جو خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد بھی تکلیف میں نہ ہو، اور ہر وہ نعمت جو اسے ملی ہے اس کی اولاد بھی اس نعمت میں اس کی شریک ہو، لہذا اللہ تعالیٰ ان کی یہ خواہش بھی پوری کرے گا، اس لیے کہ وہ صاحب ایمان ہیں، اون کرتے ہیں، ڈس اون نہیں کرتے اور کافر نہیں، تو ہم پہنچا دیں گے ان تک ان کی اس اولاد کو بھی، وما علتناہم من عملہم من شیء، اور ہم ان کے عمل میں سے کچھ کم نہیں کریں گے، کل امرئ بما کسب رہین، اور ہر شخص اپنے اعمال میں رہن ہے۔ جنت کی نعمتوں میں سے ایک تو یہ نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں پاکیزہ شراب پلائے گا، اور یہاں پر ایک اور بات کہی گئی ہے یتنازعون فیہا کاسا، اور وہ وہاں پر ایک دوسرے سے شراب کے جام چھینیں گے۔ کون سی شراب؟ کہ لا لغو فیہا ولا تاثیم، کہ جسے پی کر نہ تو وہ نانسنس بکتے ہیں اور نہ ہی کوئی گناہ کی بات کرتے ہیں۔ ویسٹ میں جہاں شراب پی جاتی ہے تو خاص مواقع پر شراب کی جھینا چھینا جھپٹی جو ہے وہ بھی ان کے کلچر کا حصہ ہے۔ تو مسلمان، خاص طور پر مسلمان نوجوان بچے کہ جو ویسٹ میں ان کے ساتھ رہتے ہیں اور وہ
تصویریں شیئر کرتے ہیں چھینا جھپٹی کی، تو مسلمان بچہ جو ہے ایک محسوس کرتا ہے کہ وہ سوری وی کانٹ انجوائے دیٹ، اللہ تعالیٰ وہ انجوائمنٹ بھی انہیں وہاں پر پرووائڈ کرے گا۔ ایک اور بات کہی، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ، اور ان پر ان کے ینگ خدمتگار لڑکے آس پاس پھریں گے، یعنی سرو کرنے کے لیے۔ اگر انسان اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہو اور کوئی بالغ مرد ہو یا عورت اسے سرو کر رہا ہو تو ذرا آکورڈ فیل کرتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسا بچہ سرو کر رہا ہو جس کے بارے میں اس کا خیال ہو کہ اسے مرد اور عورت کے تعلق کے سیکرٹس معلوم نہیں ہیں تو ہی فیلز کمفرٹیبل، کیونکہ جنت میں اللہ تعالیٰ کوئی ڈسکمفرٹ یا کوئی انکمفرٹیبل چیز جو ہے وہ اہل جنت کو نہیں دینا چاہتا، لہٰذا ان کو سرو کرنے کے لیے جو خدمتگار ہوں گے وہ بھی ینگ لڑکے ہوں گے۔ اچھا، یہاں پر بعض لوگوں نے اس سے یہ مفہوم لینے کی کوشش کی ہے کہ شاید یہ عورتوں کے لیے ان کی جنسی لذت کو پورا کرنے کا سامان ہوگا حوروں کے مقابلے میں، جبکہ قرآن مجید میں یہاں پر یہ چیز جو ہے وہ مذکر کے صیغے کے ساتھ کہی گئی ہے، آگے پیچھے مذکر لگایا گیا، یطوف علیہم غلمان لہم کانہم لؤلؤ مکنون، ایسے جیسے چھپائے ہوئے موتی ہوں۔ اس کے بعد فرمایا واقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، کہ وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں گفتگو کریں گے، قالوا انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، اور شیئر کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ ہم اس سے پہلے بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے تھے۔ فمن اللہ علینا، بس اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا، ووقانا عذاب السموم، اور ہمیں لو کے عذاب سے محفوظ کر دیا۔ پھر فرمایا کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ تقولہ، کہ قرآن محمد نے معاذ اللہ خود اپنے پاس سے بنا لیا ہے، بل لا یؤمنون، اکثر بات یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں رکھتے۔ فلیاتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین، اور اگر یہ سچے ہیں اپنے اس قول میں تو پھر ایسا جیسا کوئی کلام لے کے آئیں۔ پھر فرمایا کہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود اپنے پیدا کرنے والے ہیں؟ ام خلقوا السماوات والارض، کیا یہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے ہیں؟ بل لا یوقنون، نہیں بلکہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے، لہذا یہ سب باتیں ان کی زبان پر آ رہی ہیں۔ اس کے بعد سورہ نجم ہے، والنجم اذا ہوا، تارے کی قسم جب وہ غائب ہو جائے، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے رفیق یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھٹکے اور نہ ہی وہ بدنیتی کے ساتھ کسی غلط چیز کی طرف مائل ہوئے۔ وما ینطق عن الہویٰ، اور وہ اپنی خواہش نفس کے تحت نہیں بولتے۔ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ قرآن تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو اس کی طرف وحی کیا جاتا ہے۔ اس صورت میں آگے جا کر بڑی اہم آیات آئی ہیں۔ فرمایا ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ یسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیوں کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ آیت نمبر 32 میں فرمایا الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، یہ وہی مضمون ہے کہ جو سورہ نساء میں بھی گزر چکا ہے اور سورۃ شورى میں بھی۔ الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، والفواحش اور بے حیائی کی باتوں سے، الا اللمم، سوائے لمم کے، یعنی غیر ارادی طور پر ان سے جو بھی کوئی بے حیائی کی بات ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ ان ربک واسع المغفرۃ، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بڑی بخشش کرنے والا ہے، یعنی مغفرت کا وسیع ہے، اس کا ہاتھ بڑا کھلا ہے بخشنے کے لیے۔ هو عالم بکم اذ انشاکم من الارض، وہ تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے اگایا تھا۔ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور اس وقت بھی جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں ایمبریوز کی شکل میں تھے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، زیادہ حاجی نہ بنا کرو،
وَعَلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، جو بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے۔ ایک بڑی اہم آیت اس میں آئی جس کو عام طور پر ایک غلط مفہوم میں لیا جاتا ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخری، قیامت کے دن کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے ایفرٹ کی ہوگی، جد و جہد کی ہوگی، صحیح کی ہوگی۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور اس کی محنت ہی، عام طور پر اس کو دنیاوی جو بھی انسان کی دوڑ دھوپ ہے اس پر قیاس کیا جاتا ہے کہ انسان جتنی محنت کرے گا دنیا میں اتنا اس کو پھل ملے گا۔ یہ بات خلاف واقعہ بھی ہے اور قرآن مجید کے سیاق و سباق سے کے بھی یہ مفہوم خلاف ہے۔ یہ بالکل واضح طور پر آخرت کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے اور اس کو خام خواہ دنیا میں لے کر جانا یہ زیادتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہمارا تجربہ بھی اس کے برعکس ہے۔ بڑے بڑے محنتی لوگ جو ہیں وہ بڑی تنگ دستی کی زندگی گزارتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جن کو نوازنے پہ آتا ہے، وہ جو محاورہ ہے کاروباری حلقوں کے اندر کے، وہ مٹی کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ سونا بن جاتی ہے، پھر اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور یہ کہ تمہارے رب ہی کے پاس پہنچنا ہے۔ وَأَنَّهُ وَأَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور وہی ہنساتا اور رلاتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ قمر آتی ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آن پہنچی اور چاند شق ہو گیا۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً یُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور یہ کافر کوئی بھی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو وہی پرانا جادو ہے جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ اس سورت کا ایک ٹیپ کا بند ہے، یعنی اس کے فوراً بعد سورہ الرحمن آ رہی ہے جس کا ایک ٹیپ کا بند ہے جو ہر مسلمان کو شاید یاد ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بار بار دہرایا گیا ہے۔ اس سورت کا بھی ایک ٹیپ کا بند ہے اور وہ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن مجید کو نصیحت کے لیے بہت آسان بنا دیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی اس سے نصیحت اخذ کرنے والا۔ انبیاء کرام کے واقعات بیان ہوں گے اور پھر آخر میں آئے گا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، قوم عاد نے بھی جھوٹا قرار دیا اپنے پیغمبر کو۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسا تھا میرا خبردار کرنا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ، یقیناً ان پر سخت منحوس دن کی آندھی چلائی ہم نے، اور تنزع الناس کأنہم اعجاز نخل منقعر، وہ لوگوں کو اس طرح اکھیڑ ڈالتی تھی کہ گویا اکھڑی ہوئی کھجور کے تنے ہوں۔ فکیف کان عذابی ونذر، تو کیسا تھا میرا عذاب اور میرا خبردار کرنا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ پھر قوم سمود کا تذکرہ ہے اور اس کا اختتام بھی اسی طرح ہوا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اس کے بعد تذکرہ ہے آل فرعون کا، وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور آل فرعون کے پاس بھی خبردار کرنے والے آئے تھے۔ کذبوا بآیاتنا کلھا، انہوں نے بھی ہماری تمام نشانیوں کو جھوٹا قرار دیا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، تو ہم نے ان کو پکڑ لیا جیسے قوی اور غالب شخص پکڑ لیتا ہے۔ اب کفارکم خیرun، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے کہا جا رہا ہے کہ کیا تمہارے کفار یعنی عرب والے، مکے والے، خیر من اولئکم، وہ ان سے بہتر ہے؟ ام لکم براۃ فی الزبر، یا تمہارے پاس کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی گارنٹی ہے کہ تم عذاب کا شکار نہیں ہوگے؟ ام یقولون ان نحن جمیع منتصر، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت بہت مضبوط ہے؟ سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔
بل الساعۃ موعدہم، ان کے وعدے کا وقت تو قیامت ہے، والساعۃ ادھیٰ وامر، اور قیامت بہت سخت بھی ہے اور تلخ بھی۔ مر کہتے ہیں کڑوے کو، امر یعنی بہت زیادہ کڑوا۔ وَكُلُّ شَيْءٍ، آخر میں فرمایا وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور جو کچھ انہوں نے کیا ان کے اعمال ناموں کے اندر درج ہے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور ہر چھوٹا اور بڑا کام لکھ دیا گیا ہے۔ ان المتقین فی جنات ونہر، یقیناً اللہ سے ڈرنے والے باغوں اور نہروں میں ہوں گے۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، یعنی ایک مقام میں، یعنی پاک مقام میں، ہر طرح کی قدرت رکھنے والے بادشاہ کی بارگاہ میں۔ اس کے بعد پھر عروس القرآن آتی ہے، قرآن مجید کی وہ سورہ مبارکہ جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی دلہن قرار دیا ہے، اور وہ ہے سورۃ الرحمن، جس میں بار بار وہ ٹیپ کا بند آتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ فرمایا الرحمن علم القرآن، اللہ تعالیٰ جو بڑا مہربان ہے نے ہی یہ قرآن کی تعلیم دی ہے، نے ہی اس قرآن کی تعلیم دی ہے۔ خلق الانسان، اس نے انسان کو بنایا، یہ انسان اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا شاہکار ہے۔ علمہ البیان، اور اس کو بولنا سکھایا۔ یہ کیا ہے؟ انسان کے اندر بھی سب سے ہائر فیکلٹی جو ہے وہ انسان کی قوت بیان ہے، تو ان چاروں کو جمع کریں تو قوت بیان کا بہترین استعمال جو ہے وہ بھی قرآن مجید ہی کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ اس سورۃ المبارکہ میں ایک تو اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں اس نے اس زمین پر پھیلائی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو اس نے ہر چار طرف رکھی ہیں، ان کا تذکرہ ہے، اور دوسرا اس میں قیامت کا تذکرہ ہے، اور پھر قیامت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کی سزا کا بھی ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کے باغات اور جنتوں کا بھی تذکرہ ہے۔ اگلی صورت میں جا کر یہ بات واضح ہوگی کہ انسانوں کی تقسیم تین طرح سے ہے، ایک دائیں ہاتھ والے اور ایک بائیں ہاتھ والے، ایک خوش قسمت لوگ اور ایک شومیہ قسمت والے۔ لیکن ان پہ تیسری کیٹیگری ہے والسابقون السابقون، سبقت لے جانے والے، کیا ہی کہنے سبقت لے جانے والوں کے۔ اب دونوں جو ہیں، دائیں ہاتھ والے جو وہ بھی اہل جنت ہوں گے اور بائیں ہاتھ والے بھی اہل جنت ہوں گے، اور دونوں کے لیے دو دو باغ ہوں گے، اہل جنت میں دو دو باغ ہوں گے، لیکن وہاں جو فیسلٹیز دی جائیں گی وہ فرق بیان کی گئی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگلی صورت میں جا کے ہم پڑھیں گے کہ اصحاب الیمین میں پہلوں میں سے بھی بہت ہوں گے اور بعد والوں میں سے بہت ہوں گے، جبکہ السابقون الاولون میں پہلوں میں سے زیادہ ہوں گے اور بعد والوں میں کم ہوں گے۔ اور انسان کو جو کچھ وہاں پرووائڈ کیا جائے گا وہ اپنے اپنے ذوق کے مطابق کیا جائے گا۔ ایک عربی ذوق ہے، اس لیے کہ اسلام کی اصل جو ہے وہ عربی ہے، اور ایک پھر عجمی ذوق ہے۔ تو جو عجمی متقین ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ذوق کے مطابق عطا فرمائے گا، اور جو عربی ذوق رکھنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان کے ذوق کے مطابق نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد سورۃ الواقعہ آتی ہے، یہ قرآن مجید کی بہت زبردست صورتوں میں سے ہے، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، عربیت کے اعتبار سے بھی اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور پھر اس کا جو بیان ہے وہ بھی بڑا گلوریس بیان ہے۔ فرمایا اذا وقعت الواقعۃ، جب وہ واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، لیس لوقعتھا کاذبہ، اور اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ خافضۃ الرافعہ، وہ کسی کو پست کرے گی کسی کو بلند کرے گی۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین بھونچال سے لرزنے لگے گی۔ ببست الجبال بسا، اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ وکنتم ازواجا ثلاثا، اور تم تین قسم کے ہو جاؤ گے۔ فاصحاب المیمنہ تھی ما اصحاب المیمنہ، تو داہنے ہاتھ والے سبحان اللہ کیا چین میں ہوں گے داہنے ہاتھ والے۔ واصحاب المشأمہ تھی ما اصحاب المشأمہ، اور بائیں ہاتھ والے یا شومیہ قسمت والے کیا مصیبت میں گرفتار ہوں گے۔ والسابقون السابقون،
اور آگے بڑھنے والے، سبقت لے جانے والے، وہ تو ٹھہرے ہی سبقت لے جانے والے۔ اولئک المقربون، یہی اللہ کے مقرب ہیں، انتہائی قرب پانے والے اللہ تعالیٰ کا، فی جنات النعیم، نعمتوں والے یا کمفرٹس والے بہشت میں، سلۃ من الاولین، وہ پہلوں میں سے بہت ہوں گے، وقلیل من الآخرین، اور بعد والوں میں سے کم ہوں گے، علی سرر موضونہ، اور وہ جڑے ہوئے تختوں پر، یعنی ایسے کوچز، ایسے تخت کہ جن میں لال و یاقوت جڑے ہوئے ہوں گے، متقین علیہا متقابلین، اور وہ ان پر آمنے سامنے تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے گرد پھریں گے، یعنی ان کو سرو کریں گے ینگ خدمتگار، جگ اور گلاس لیے ہوئے، وکاسب من معین، اور صاف ستھری شراب لے کر، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، اسے پی کر نہ تو ان کے سر کو درد ہوگا اور نہ ہی ان کی مت ماری جائے گی، وفاکہۃ مما یتخیرون، اور میوے جن کو وہ پسند کریں گے ان میں سے چوز کر سکیں گے، ولحم طیر مما یشتہون، اور پرندوں کا گوشت جس کو وہ پرسو کریں گے، وحور عین، اور موٹی موٹی آنکھوں والی عورتیں جن کی موٹی آنکھوں میں سیاہی اور سفیدی کا کنٹراسٹ ہوگا، کامثال اللؤلؤ المکنون، جیسے حفاظت سے رکھے ہوئے موتی ہوں، جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہوگا ان کی پرفارمنس کا، لا یسمعون فیہا لغوا، وہ اس میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، ولا تاثیم، اور نہ گالی گلوچ سنیں گے، الا قیلا سلاما سلاما، مگر ہر طرف سے انہیں سلام پیش کیا جائے گا، واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اور دائیں ہاتھ والے کیا مزے میں ہوں گے، دائیں ہاتھ والے، فی صدر مخدود، وہ بے خار کی بیریوں میں، یعنی بیری کا درخت جو ہوتا ہے، پھل کا اصل مزہ تو جب آپ درخت سے خود اتارتے ہیں پھل اس وقت ہوتا ہے، جو وہ پڑا رہتا ہے، ہاں وہ کوسٹیریج میں ہی پڑا ہوا ہو، اس کے ذائقے میں کمی آتی ہے، لیکن بیری کے درخت پر چونکہ کانٹے ہوتے ہیں لہذا آپ اس پر چڑھ کے اب آسانی بیر نہیں اتار سکتے، تو بتایا گیا کہ وہ بے خار کی بیڑیاں ہوں گی، بطلح مندود، اور تہ بتہ کیلے، وہ بے خار کی بیریوں اور تہ بتہ کیلوں اور لمبے لمبے سایوں، و ماء مسکوب، اور جھرنوں پانی میں ہوں گے، وفاکہۃ کثیرۃ، اور طرح طرح کے ڈھیر سارے پھل، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، جو نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ کوئی روک ٹوک ہوگی انہیں کھانے کے لیے، وہ فرش مرفوعۃ، اور اونچے اونچے فرشوں میں، انا انشاءہن انشاء۔ اب یہاں جو سابقون الاولون تھے ان سے لیے کیا کہا تھا، کوچز کا ذکر کیا، تخت ہوں گے ان کے لیے، یہاں ریزڈ جو ہے تخت کا ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی عرب کلچر کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں فرشی بستر ہیں، جبکہ عجم کے جو بستر ہیں وہ بیڈز کی شکل میں ہیں، یعنی چارپائیاں ہیں یا اونچے بیڈز ہیں، تو چونکہ اصحاب الیمین میں بعد والے بھی بہت ہوں گے لہذا ان کو اونچے بیڈز پرووائڈ کیے جائیں گے۔ انا انشأناہن انشاء، اور ہم نے ان حوروں کو پیدا کیا ہے، فجعلناہن ابکارا، اور ہم نے انہیں ورجن بنایا ہے، عربا اترابا، یہ شوہروں کی پیاری اور ان کی ہم عمر ہوں گی، یعنی ایک ینگ عورت جو ہے وہ شاید سیکس کے اعتبار سے زیادہ انجوائمنٹ کا باعث ہو، لیکن جو دوسرا حصہ ہوتا ہے بیوی کا، رفاقت حیات، اس کے اعتبار سے شاید انسان اس کو انجوائے نہ کر سکے، اس کی کمپنی کو، لہذا انہیں کہا کہ وہ ہم عمر بھی ہوں گی، اللہ تعالیٰ یعنی جو جنتی کی عمر ہوگی وہ بھی ینگ ہوگا
لیکن اس کو فیلنگ جو ہوگی اس کے ہم عمر ہونے کی ہوگی، تاکہ اس کو اس اعتبار سے بھی انجوائمنٹ کا موقع ملے۔ لاصحاب الیمین، اصحاب یمین کے لیے سلۃ من الاولین، وہ بہت ہوں گے پہلوں سے بھی، اور سلۃ من الآخرین، اور بہت ہوں گے بعد والوں میں سے بھی۔ واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، اور بائیں ہاتھ والے یا شومی قسمت والے تو کیا برے ہوں گے، کس مصیبت میں ہوں گے۔ اصحاب شمال فی سموم و حمیم، یعنی دوزخ کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی میں، وظل من یحموم، اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں، لا بارد ولا کریم، جو نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ ہی خوشنما۔ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، یقیناً دنیا میں وہ بڑے عیش اور نعمتوں میں تھے، کھاتے پیتے تھے۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ، اور وہ بڑے بڑے گناہوں پر اڑے ہوئے تھے، ضد کرتے تھے کہ ہم نے کرنے ہی کرنے ہیں۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور کہا کرتے تھے، أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا بھلا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں ہوں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو کیا پھر ہم اٹھائے جائیں گے۔ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کیا ہمارے باپ دادا کو بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، کہو بے شک پہلے بھی اور بعد والے بھی، لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، سب ایک مقرر دن کے وقت جمع کیے جائیں گے۔ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ، پھر تم اے جھٹلانے والے گمراہو، لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ، تو پھر تھور کے درخت میں سے کھاؤ گے جو کانٹے دار ہوتا ہے۔ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، اور بھوک کی وجہ سے اس سے پیٹ بھرو گے۔ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ، اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے۔ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ، اور پیاسے اونٹ کی طرح پیو گے۔ یہ بڑی خاص ایک بات کہی گئی ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ زیادہ ٹھنڈا پانی جو ہے وہ گلے کو خراب کرتا ہے، اور حکماء کہتے ہیں کہ وہ ہمارے معدے کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے اور ہمارے جسم کو بھی غیر معمولی طور پر ٹھنڈا کر دیتا ہے، جس سے صحت بری طرح متاثر ہوتی ہے، ہاضمہ خراب ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان کو پیاس لگی ہوئی ہو اور انسان جو ہے وہ ٹھنڈا برتن جو ہے یخ پانی کا منہ کے ساتھ لگا کے ایک ہی ڈیک لگا کر پی جائے، اس کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ پانی بہت ٹھنڈا ہے، یہ میرے گلے کو خراب کرے گا یا میرے پیٹ میں کوئی خرابی کرے گا، تو اس کو کہا گیا پیاسے اونٹ کی طرح پیتے ہیں۔ ھذا نزلھم یوم الدین، فرمایا یہ بدلے کے دن ان کی ضیافت ہوگی۔ کہا جا رہا ہے انسانوں سے، نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، فلولا تصدقون، تو پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی 3 نشانیاں بیان کی ہیں۔ پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا تذکرہ ہے اور مختلف پہلوؤں سے تذکرہ ہے۔ ایک تو وہ نشانیاں بیان کی گئی ہیں، اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ یہ نشانیاں کن کن کے لیے ہیں، دیکھنے والوں کے لیے ہیں، سننے والوں کے لیے ہیں، غور و فکر کرنے والوں کے لیے ہیں۔ یعنی یہ ایک سیٹ ہے 3 کا۔ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور کانوں سے سنتا ہے، ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے، وہ ڈیٹا دماغ میں جا کر پروسیس ہوتا ہے، اور اگر کسی کے پاس ان میں سے کوئی چیز نہ ہو، اندھا ہو تو ظاہر ہے وہ دیکھ نہیں سکتا، بہرا ہے تو سن نہیں سکتا، اور اگر اس کا دماغ پروسیس نہیں کر سکتا ڈیٹے کو تو اس کے لیے یہ نشانیاں بیکار ہیں۔ پھر 3 کا ایک اور سیٹ ہے، صبار، شکور اور قوم یعقلون، جھیلنے والے، برداشت کرنے والے، کریکٹر والے لوگ۔ Not gold but only men can make a people great and strong, men who for truth and honor's sake steadfast۔ تو جو شخص جتنا مرضی وہ ذہین و فتین کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ اسٹیڈ فاسٹ نہیں ہے، کریکٹر والا انسان نہیں ہے، تو یہ نشانیاں اس کے لیے بیکار ہیں۔ تو صبار اور شکور، شکر ادا کرنے والے، تھینکلیس آدمی کے لیے بھی یہ نشانیاں بیکار ہیں۔ اور قوم یعقلون، عقل والے، those who are always in their senses، وہ ان نشانیوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ پھر فرمایا قوم یؤمنون، ماننے والے، جس کو میں نہ مانوں کا مرض لاحق ہو، اس کے لیے بھی یہ نشانیاں بیکار ہیں۔ اور پھر اولو الالباب، دل والے، جو صاف دل والے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں یہ تمام نشانیاں اپریشیٹ کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ ان نشانیوں میں اپریشیٹ کیا کرنا ہے۔ اب وہ 4 یہاں پر بیان ہو رہی ہیں۔ پہلا فرمایا افرأیتم ما تمنون، اے انسانوں، کبھی تم نے غور کیا کہ تم
عورت کے رحم میں کیا ٹپکاتے ہو؟ گندے پانی کی ایک بوند؟ تم تخلقونہ ہو، کیا تم اسے تخلیق کرتے ہو؟ یہ بڑی اہم مثال ہے، بڑی اہم نشانی ہے کہ اولاد جو ہے وہ انسان کی ضرورت ہے، لیکن نہ مرد تنہ تنہا اولاد پیدا کر سکتا ہے، نہ عورت تنہ تنہا اولاد پیدا کر سکتی ہے۔ بہت سے کام جو ماضی قریب تک سمجھے جاتے تھے کہ وہ مردوں کے کرنے کے کام ہیں، آج وہ عورتیں کر رہی ہیں، اور جو کام عورتوں کے سمجھے جاتے تھے جب لارج اسکیل پر کرنے ہو تو مرد ہی کرتے ہیں، کھانا پکانا ہے، برتن دھونا ہے، صفائی کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ریپروڈکشن ایک ایسا کام ہے کہ جو مرد بھی تنہا نہیں کر سکتا، عورت بھی تنہا نہیں کر سکتی، اور جو مرد کے حصے کا کام ہے وہ مرد ہی کر سکتا ہے، جو عورت کے حصے کا کام ہے وہ عورت ہی کر سکتی ہے۔ اب اولاد جو ہے وہ تمہاری ضرورت ہے، لیکن تم نے تو صرف اتنا رول ادا کیا اس میں کہ اپنی بیوی کے رحم میں تم نے گندے پانی کی ایک بوند ٹپکا دی۔ اب اس کے بعد کیا تم اسے ایک انسان، ایک بچے کی شکل میں کنورٹ کرتے ہو، تبدیل کرتے ہو، تخلیق کرتے ہو؟ یہ ہم اس کے کرنے والے ہیں۔ انسان کو تو پتہ بھی نہیں کہ اس بوند کے ساتھ کیا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عورت کے جسم کو اس بوند کے پروسیس کرنے کے لیے پوری طرح شیپ کیا ہے۔ اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اعضاء فٹ کیے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پورا ہارمونل سسٹم جو ہے عورت کا وہ اس کے مطابق بنایا ہے، اس کی ساری بایو کیمسٹری جو ہے وہ اس کے مطابق بنائی ہے، یعنی سائیکالوجی تو اس کی ہے ہی ہے اس کے مطابق، نیچر تو اس کی ہے ہی ہے جو برس سے مختلف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یعنی سارا جو اندر جو مشینری سیٹ کی ہے اور سارے جو اس کی رطوبتیں اور جو بھی کیمیکلز اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، جو ہارمونز پیدا کرتا ہے، اس کو پروسیس کرنے کے لیے ہے۔ تو ظاہر ہے انسان کو تو اس کا پتہ بھی نہیں، یعنی خود کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ کہ فرمایا انتم تخلقون ہو، کیا پھر تم اس کو ایک بچے میں کنورٹ کرتے ہو، بناتے ہو؟ ام نحن الخالقون، یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں۔ نحن قدرنا بینکم الموت، اور وہ بات جو پچھلے باروں میں بھی زیر بحث آئی کہ یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی جو دکھاتا ہے، غور سے پڑھیں تو اصل مطلوب وہ نہیں ہوتی، آگے جا کے آخرت جو ہے اس سے کنکلوژن کے طور پر نکالی جاتی ہے۔ جس رب کی قدرت کا یہ عالم ہے تو کیوں سمجھتے ہو کہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ یقیناً وہ کر سکتا ہے۔ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، اور ہم نے تم میں مرنا ٹھہرا دیا ہے اور ہم اس بات سے عاجز نہیں ہیں۔ کس بات سے عاجز؟ الا ان نبدل امثالکم، کہ ہم تمہاری طرح کے لوگ لے آئیں، وننشئکم فیما لا تعلمون، اور انہیں ایسے جہان میں اٹھا کھڑا کریں جس کا تمہیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، اور تم نے پہلی تخلیق تو جان ہی لی ہے، فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تو پھر تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ دوسری نشانی أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ، کیا تم نے کبھی غور کیا تم بوتے کیا ہو؟ یعنی انسان ایک چھوٹا سا بیج وہ زمین کے اندر چھپاتا ہے، بوتا ہے، اس کے بعد اسے پتہ ہی نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے پھاڑتا ہے، اس میں سے ایک پودا نمودار کرتا ہے، اس میں سے ایک پودا نکالتا ہے، اور پھر پودا بڑا ہوتا ہے، پھر اس پر پھل پھول آتے ہیں، پھر اس پہ چھلیاں آتی ہیں، اور ایک ایک چھلی میں 100 دانے جو ہے وہ ہوتے ہیں، کئی کئی چھلیاں ایک پودے سے نکل آتی ہیں، جیسے سورہ بقرہ میں فرمایا گیا تھا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ انسان تو صرف بوتا ہے، لیکن اسے اگاتا کون ہے؟ افرأیتم ما تحرثون، تو کیا تم نے کبھی غور کیا، کبھی دیکھا کہ تم کیا بوتے ہو؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تو کیا تم اس کو اگاتے ہو یا ہم اس کے اگانے والے ہیں؟ لو نشاء لجعلناہ حطاما، اور اگر ہم چاہیں تو اس کو چورا چورا کر دیں اور تمہاری خوراک کے کام نہ آ سکے۔ فظلتم تفکہون، اور تم باتیں ہی بناتے رہ جاؤ۔ انا لمغرمون، ہائے ہم مفت میں تاوان میں پھنس گئے۔ بل نحن محرومون، او ہم ہی بے نصیب ہیں۔ تیسری نشانی فرمائی افرأیتم الماء الذی تشربون،
کیا تم نے کبھی غور کیا، دیکھا اس پانی کو جو تم پیتے ہو؟ انتم انزلتموہ من المزن، کیا تم اسے اتارتے ہو بادل سے نیچے، ام نحن المنزلون، یا ہم اس کے اتارنے والے ہیں؟ جو ہمارا علم آگے بڑھ رہا ہے، ہم اس نشانی کو زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ہم پاکستان میں رہنے والے لوگ جس بارش سے فیض یاب ہو رہے ہیں، اب ہمارا علم یہ بتا رہا ہے، دنیا کا علم، کہ یہ بخارات خلیج بنگال سے اٹھتے ہیں، یعنی بنگلہ دیش کے جنوب میں جو سمندر ہے وہاں سے یہ بخارات اٹھتے ہیں اور پھر اوپر جا کر وہ ہوائیں لے کے جاتی ہیں انہیں کوہ ہمالیہ کی طرف، اور ہمالیہ سے ٹکرا کر پھر وہ اوپر اٹھتے ہیں، مزید ٹھنڈے ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو بادلوں کی شکل دیتا ہے اور پھر جہاں جہاں چاہتا ہے انہیں برساتا ہے، اور پورا انڈین سب کانٹیننٹ وہ انہی بخارات سے سیراب ہوتا ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اور انسان کو تو پتہ بھی نہیں۔ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم اسے بادلوں میں سے نیچے لے کے آتے ہو یا ہم ان کو اتارنے والے؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا، بہت بڑا شکر کا مقام، اگر ہم چاہیں تو اس کو کھاری بنا دیں، فلولا تشکرون، تو پھر تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اس کے بعد فرمایا افرأیتم النار الذی تورون، کیا تم نے کبھی غور کیا، دیکھا اس آگ کو جو تم جلاتے ہو؟ انتم انشأتم شجرتہا، کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا؟ ام نحن المنشئون، یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں؟ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں، ہم پیٹرول اور نیچرل گیس جلاتے ہیں، سمندر کے بھی 5,000 10,000 فٹ نیچے اللہ تعالیٰ نے یہ ذخائر جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں، زمین کے بھی ہزاروں فٹ نیچے وہ ذخائر ہیں، ہمارے کام آ رہے ہیں، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ وہاں رکھے ہوئے ہیں۔ سورۃ الواقعہ میں آگے جا کر قرآن مجید کا ذکر ہے، انہ لقرآن کریم، یقیناً یہ بڑے اونچے مرتبے والا قرآن ہے، فی کتاب مکنون، کتاب محفوظ میں لکھا ہوا، لوح محفوظ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ایک تختی ہے اس کے ہاں لکھا ہوا ہے، اصل قرآن وہاں پڑا ہوا ہے، ہمارے پاس جو ہے یہ اس کی سرٹیفائڈ کاپی ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، یعنی اس لوح محفوظ میں جو قرآن ہے اس کو سارے فرشتے بھی ٹچ نہیں کر سکتے، صرف انتہائی پاکیزہ فرشتے ہی ٹچ کرتے ہیں۔ تنزیل من رب العالمین، اور یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا تم اس بات کا انکار کرتے ہو؟ وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، اور اپنا وظیفہ یہ بناتے ہو کہ تم اس کو جھوٹا قرار دیتے ہو۔ اس کے بعد قرآن مجید میں مدنی صورتوں کا سب سے بڑا گلدستہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے 27ویں پارے کی آخری سورت سورۃ الحدید سے۔ سورۃ الحدید کی ابتدائی 6 آیات میں اللہ تعالیٰ کی شان کا بیان ہے، بہت ہی بلند علمی سطح پر۔ آغاز ہوا تسبیح سے، سبح للہ ما فی السماوات والارض، آسمان اور زمین کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ بالادست حکمت والا ہے۔ پھر اس سورت کی دوسری آیت میں بھی اور 5ویں آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کا تذکرہ ہے، لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ لیکن دونوں آیتوں میں 2 مختلف ثبوت دیے گئے ہیں۔ دوسری آیت میں ثبوت ہے یحیی و یمیت، اللہ تعالیٰ ہی زندگی عطا فرماتا ہے اور وہی موت سے دوچار کرتا ہے، اور آیت نمبر 5 میں ثبوت دیا گیا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام ایشوز اسی کی طرف ریفر کیے جائیں گے، فائنل ریفری، فائنل جج، فائنل فیصلہ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہوگا۔ اس کی تیسری آیت میں فرمایا هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، اللہ تعالیٰ ہی پہلا ہے، وہی آخری ہے، وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے۔ اس کا ایک سادہ مفہوم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا میں ہے، جو تہجد کے وقت آپ کے معمولات تھے، آپ کی مناجات تھی، ان میں ایک مناجات ہے کہ اللہم انت الاول ولیس قبلک شیء، اے اللہ تو سب سے پہلا ہے، تو اس سے پہلے کوئی نہیں۔
وانت الآخر، اور تو سب سے آخری ہے، کہیں نہیں سب کچھ فنا ہو جائے گا، لیسا بعدک شیء، تیرے بعد بھی کوئی نہیں ہے، وانت الظاہر، اور تو ظاہر کے دو ترجمے ذہن میں رکھیے گا، ایک تو اردو والا ترجمہ کھلا ایویڈنٹ، اور دوسرا ظاہر کہتے ہیں پیٹ کو، اور ظاہر جو پیٹھ پر جانور کی سوار ہو وہ سب سے اونچا ہوتا ہے، وانت ظاہر تو سب سے اوپر ہے، ولیس فوقک شیء، اور تجھ سے اوپر کوئی نہیں، وانت الباطن، بطن کہتے ہیں پیٹ کو، اور جانور کا پیٹ جو ہے وہ نیچے زمین کی طرف ہوتا ہے، تو باطن چھپا ہوا اور سب سے نیچے، وانت الباطن، تو سب سے نیچے ہے، ولیس تحتک شیء، اور تجھ سے نیچے اور کوئی نہیں۔ دوسرا جو اس کا مفہوم ہے کہ اول و آخر، ظاہر و باطن اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر چیز جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ خدا ہی ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس شکل میں ظاہر ہوا، اسے پینتھیزم کہتے ہیں، یہ بہت بڑا شرک ہے، بلکہ اس کا جو توحیدی مفہوم ہے وہ کیا ہے کہ حقیقی وجود، ریئل وجود، ایبسلیوٹ وجود صرف اللہ تعالیٰ کا وجود ہے۔ میرا اور آپ کا وجود جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا وجود ہے، یہ ہمارا اپنا وجود نہیں ہے۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا وجود اس کی تمام صفات کی طرح ایبسلیوٹ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے سوا باقی چیزوں کا وجود ریلیٹو ہے۔ جیسے وہ آئنسٹائن نے کہا تھا نا کہ نتھنگ از ایٹ ایبسلیوٹ ریسٹ اینڈ نتھنگ از ان ایبسلیوٹ موشن، ایوری تھنگ از ایٹ ریلیٹو ریسٹ ایز ان اینڈ ان ریلیٹو موشن انٹل اینڈ انلیس دیر از این ایبسلیوٹ فریم آف ریفرنس۔ تو ایبسلیوٹ فریم آف ریفرنس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو جتنا اللہ تعالیٰ ریئل ہے اتنی کوئی اور چیز کائنات کی ریئل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایبسلیوٹلی ریئل ہے، اور باقی ریلیٹیولی اگر ریئل ہیں بھی صحیح تو وہ ریلیٹیولی ریئل ہے، تو اصل وجود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کا وجود ہے۔ اس کے بعد فرمایا هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جس نے اس کائنات کو 6 دنوں میں پیدا کیا، ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر قابض ہوا، اس نے عرش کا کنٹرول سنبھالا، وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے، جو کچھ اس میں سے نکلتا ہے، اور جانتا ہے جو کچھ آسمان سے نازل ہوتا ہے یا جو آسمان کی طرف چڑھتا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اور تم جہاں بھی ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ 6 آیت میں فرمایا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہ رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے، وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ سینوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دی، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور خرچ کر دو اس سب میں سے جس پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے، تمہیں وائسچرنسی عطا کی ہے جس کی، یعنی میری جان، میرا مال، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے میرے پاس، اصل میں کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے، میں تو بس اس کا نائب ہوں، اس کا خلیفہ ہوں۔ تو اس سب میں سے خرچ کرو جس پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنا نائب بنایا ہے۔ بس وہ لوگ کہ جو ایمان لاتے اور خرچ کرتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اس کے بعد پھر 2 آیات ہیں سورۃ حدید میں جن میں ایمان کے لیے موٹیویٹ کیا گیا ہے، اور بڑے خوبصورت انداز میں۔ اور تم مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے، یقین نہیں رکھتے، حالانکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ۔ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اگر تم واقعی مومن ہو تو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ پختہ وعدہ کر چکے ہو کہ تم اس کو مانتے ہو۔ اس کے بعد ایمان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، ایمان کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمت عطا کی ہے اس کا ذکر ہے، هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، وہی تو ہے جو اپنے بندے پر واضح آیات نازل فرماتا ہے، لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بڑا شفیق و مہربان ہے۔ پھر 2 آیات آئیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے، موٹیویٹ کرنے کے لیے، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔
حالانکہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی میراث اللہ تعالیٰ کی ہے، تمہاری تو ہے ہی کچھ نہیں۔ جب انسان کو یہ معلوم ہو جائے اور یاد رہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے یہ میرا نہیں اللہ کا ہے، تو پھر اس کو اللہ کے راستے میں لگانے میں انسان کو کوئی پس و پیش نہیں ہوتی۔ ہاسٹل میں ایک مسجد میں جمعہ پڑھانے کا موقع ملا تو مسجد کے سیکرٹری صاحب نے مجھے کہا کہ جی ذرا خطبے کے بعد اپیل بھی کر دیں ڈونیشن کے لیے کہ سیوریج کا کام ہونے والا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کتنا اسٹیمیٹ ہے، انہوں نے کہا $7,000-8,000 کا۔ تو میں نے خطبے کے آخر میں کہا کہ جی یہ کام ہونے والا ہے مسجد کا، تو جنرسلی ڈونیٹ کریں، اور ایسے ہی میں نے چلتے چلتے جملہ کہہ دیا، ڈونٹ پے اٹ فرام یور پاکٹ، ڈونیٹ فرام وٹ اللہ ہیز گیون یو۔ تو ایک ہی صاحب $7,000 کا چیک دے کر چلے گئے، اس لیے کہ ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ میرے بینک میں جو کچھ پڑا ہوا ہے وہ میرا نہیں ہے، وہ ہے ہی اللہ کا، لہذا اللہ کے گھر میں اگر لگتا ہے تو اس کا صحیح مصرف ہے۔ اس کے بعد ایک فرق کیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے اعمال کو جو وزن دیتا ہے وہ حالات کے مطابق دیتا ہے، ظروف کے مطابق دیتا ہے۔ فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے برابر نہیں ہیں وہ لوگ کہ جو خرچ کریں اللہ کے راستے میں فتح سے پہلے اور اللہ کے راستے میں جنگ کریں اس سے پہلے۔ یعنی فتح سے مراد فتح مکہ بھی لی گئی ہے، صلح حدیبیہ بھی۔ یعنی جب اسلام پر کسمہ پرسی کا عالم تھا، اس دور میں جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اس کے اللہ کے راستے میں جان لگانے کا اور مال خرچ کرنے کا اللہ کے ہاں بہت اونچا مقام ہے۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہ ان لوگوں کے مقابلے میں بہت اونچے درجے والے ہیں کہ جنہوں نے یہی دو کام کیے، اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کیا اور اللہ کے راستے میں جنگ بھی کی، لیکن فتح کے بعد۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سب کے ساتھ اچھا ہے، کلا وعد اللہ الحسنی واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ اس کے بعد قیامت کا نقشہ کھینچا، وہ دن جس دن تم دیکھو گے مومنوں کو کہ ان کا نور، ان کی روشنی، ان کی لائٹ بیم ان کے سامنے اور ان کے داہنے ہاتھ پڑ رہی ہوگی۔ یہ غالباً پولیس رات کا نقشہ ہے، تو وہ جہنم کے اوپر سے گزر کے جانا ہوگا، بڑا پر خطر اور بڑا باریک راستہ ہوگا، لیکن وہ لوگ جو ایمان والے ہوں گے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو 2 بیمز آف لائٹ عطا کرے گا جس کی روشنی میں وہ پولیس رات میں سے گزر کر جنت میں چلے جائیں، ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے۔ لیکن منافق انہیں پیچھے سے پکاریں گے، منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں کو پکاریں گے، انظرونا، کچھ ہماری طرف بھی نظر شفقت کرو، کچھ ہمارا بھی خیال کرو، ہم پر بھی نظر عنایت کرو، تاکہ ہم بھی تمہارے نور سے کوئی چنگاری حاصل کر لیں۔ قیل ارجعوا وراءکم، کہا جائے گا لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف، فالتمسوا نورا، اور وہاں سے روشنی تلاش کر لاؤ۔ فضرب بینہم بسور، تو ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا جس میں سے وہ کنورسیشن کر سکیں گے، اور پکاریں گے ایمان والوں کو، الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے یس انڈیڈ، بلا ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کیا، فتربصتم، اور پھر تم گو میں پڑ گئے۔ یہ فارسی کا لفظ ہے اسٹیٹ آف انڈیسیژن، کہ اگر انسان کے دل میں دنیا کی محبت کھپ جائے، یہ کیا ہے؟ فتنہ ہے، آزمائش ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان گو میں چلا جاتا ہے، ڈیسائیڈ نہیں کر پاتا کہ وہ آخرت کو چاہے یا دنیا کو چاہے۔ تو پھر تم اسٹیٹ آف انڈیسیژن میں چلے گئے، یہاں تک کہ پھر تم شک میں پڑ گئے، پتہ نہیں آخرت آنی بھی ہے کہ نہیں۔ یہ مولوی پتہ نہیں اپنے پاس سے باتیں کرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہونا ہے، اور پھر غرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ،
پھر جھوٹی تمنائیں انسان کے پاس رہ جاتی ہیں. یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے دنیا ہی کا کتا بن کے رہنا ہے، لیکن اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں، جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کے اوپر سے ہیں. بلا شبہ ہمارے لیے اس سے بڑا اعزاز کیا ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، لیکن اس امتی ہونے کو اپنے لیے ایک سہارا بنا لینا، اپنی بے عملی کے لیے، بے دینی کے لیے، بغاوت کے لیے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو، اللہ تعالیٰ کے غصے کو بھڑکانے والی بات ہے. اور تمہیں انتہائی دھوکہ دیا، تمہیں دھوکہ دیا انتہائی دھوکے باز شیطان نے. بس آج تم سے کوئی فدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، جیسے کافروں سے نہیں کیا جائے گا. تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگی، وہی تمہاری دوست ہوگی، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اس کے بعد پھر ایمان والوں کو موٹیویٹ کیا جائے گا، اور بہت خوبصورت مقام ہے یہ قرآن کا، اور یہ بہت خوبصورت مقام ہے. اور یہ بہت خوبصورت مقام ہے قرآن مجید کا. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کیا ایمان والوں کے لیے بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے اور جو اللہ تعالیٰ نے حق میں سے نازل فرمایا ہے یعنی قرآن مجید کے لیے نرم ہو جائیں، اور یہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی، اور جب کچھ وقت بیت گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. نتیجتاً ان کی اکثریت نافرمانوں پر مشتمل تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس انجام سے بچائے، اور جلد از جلد ہمیں قرآن مجید کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اپنے دلوں کو قرآن مجید کی طرف جھکانا چاہیے، مائل کرنا چاہیے. اور اگر کسی شخص کا قرآن مجید پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، قرآن مجید کی تلاوت میں دل نہیں لگتا، تو اسے اپنے آپ کو جھنجھوڑنا چاہیے. وہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ہم کلامی کا شرف ہی دینا چاہتا. یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان ہم کلام ہوتا ہے. جیسے کسی کا خط پڑھتے ہوئے انسان محسوس کرتا ہے کہ وہ مجھ سے مخاطب ہے، مجھ سے باتیں کر رہا ہے. یہ اصل میں نفاق کا مضمون تھا، کہ منافقوں کی بات ہو رہی تھی نا، کہ دل سخت ہو گئے، یعنی دل میں منافقت میں گھر کر لیا. اب جی چاہتا ہے انسان کا کہ اس کی بھی حالت بہتر ہو جائے. کسی نیک آدمی سے ملتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ساڑھے واسطے بھی دعا کرو، اللہ سانوی نیک بنا دے. لیکن جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی. اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ جو ہے بلا رہا ہے کہ کیا ابھی مسلمانوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے نرم ہو جائیں. یعنی میوزک سننے کے لیے طرح ہماری طبیعت آمادہ ہوتی ہے، لغو بکواس سننے کے لیے ہماری طبیعت آمادہ ہوتی ہے، بیکار لٹریچر پڑھنے کے لیے اور فیس بک دیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، یوٹیوب دیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، فضولیات کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. گھنٹوں ہم ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہیں، لیکن نماز کی طرف دل مائل نہیں ہوتا، قرآن مجید کی تلاوت کی طرف دل مائل نہیں ہوتا. اس کے لیے اب طریقہ بتایا جا رہا ہے. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا. یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تو مردہ زمین کو بھی زندہ کر دیتا ہے. قد بینا لکم الآیات. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی نشانیوں کو واضح کر رہا ہے. لعلکم تعقلون، تاکہ تمہیں سمجھ آئے، تاکہ تم سینسیبل ہو جاؤ. اس کے بعد فرمایا کہ مردہ زمین کیسے زندہ ہوتی ہے. پہلے کسان اپنی زمین پر ہل چلاتا ہے، اس کو کھرچتا ہے، اس کے اوپر جو سخت طے ہوتی ہے اس کو کھرچتا ہے ہل کے ذریعے سے، اور پھر اللہ تعالیٰ اوپر سے بارش برساتا ہے، تو اب وہ زمین دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے اور پروڈکٹیو ہو جاتی ہے. انسان کا دل بھی دنیا کی محبت اور مال کی محبت سے جب سخت ہو جاتا ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ پہلے اپنے دل میں ہل چلاؤ، یعنی صدقہ و خیرات کرو اور اللہ کے راستے میں اپنا محبوب مال خرچ کرو، تاکہ دل میں سے مال کی محبت کھرچی جائے. تو فرمایا ان المصدقین والمصدقات، فرمایا ان المصدقین والمصدقات، یقیناً صدقہ دینے والے اور صدقہ دینے والیاں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور جو اللہ کو قرض حسنہ دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، يُضَاعَفُ لَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ ان کے مال کو ملٹی پلائی کر دے گا ان کے لیے، وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور ان کے لیے عزت والا اجر ہوگا. اس کے بعد ایمان کی بارش کریں اپنے دلوں پر. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ
و رسلی، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ اور اس کے پیغمبروں پر، اولئک هم الصدیقون، آج ان کی کیفیت جیسی بھی ہو، خواہ وہ منافقت کے بڑے گہرے گڑھے میں گرے ہوئے ہوں، اپنے آپ کو سنبھالیں، صدقہ و خیرات کریں، اور پھر ایمان کی بارش کریں، تو ان کے لیے اونچے سے اونچے مقامات جو ہیں وہ بھی کھل سکتے ہیں۔ یعنی سب سے اونچا مقام تو نبیوں کا ہے، پھر صدیقین کا ہے، پھر شہداء کا ہے۔ تو فرمایا اور وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اللہ اور اس کے رسولوں پر، اولئک هم الصدیقون والشہداء، اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم، یہ اپنے رب کے حضور صدیقین اور شہداء میں شامل ہوں گے۔ لہم اجرہم ونورہم، ان کے لیے ان کا اجر بھی ہوگا اور ان کی روشنی بھی۔ اس کے مقابلے میں جو کفر کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ اہل جہنم ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا جان لو انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینۃ و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد، انسان کی زندگی کی 5 سٹیج کا ذکر ہے۔ جان لو کہ دنیا کی زندگی کھیل، تماشا، فن، زیب و زینت اور ایک دوسرے پر فخر کرنا اور مال و اولاد میں کثرت حاصل کرنا ہے۔ پہلی سٹیج جو ہے وہ لڑکپن کی سٹیج ہے۔ 2 بچے لڑیں اور چوٹ بھی آ جائے، کرتا بھی پھٹ جائے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ ویسے کے ویسے ہو جاتے ہیں اور کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن وہی لڑکا جب کالج میں جاتا ہے، یونیورسٹی میں جاتا ہے، تو مار پیٹ تو دور کی بات ہے، اسے کوئی ٹونٹ کرتا ہے تو وہ بھی بھلا نہیں سکتا، اور اپنے کمرے میں آ کے، گھر میں آ کے، ہاسٹل میں آ کے وہ کرتا رہتا ہے کہ اس نے ایسا مجھے کیوں کہا، اور پھر اس غم کو غلط کرنے کے لیے وہ حربے اختیار کرتا ہے، فن انٹرٹینمنٹ کے، اونچا میوزک سنتا ہے، کوئی مووی دیکھتا ہے، یا پھر کوئی ڈرگ لیتا ہے۔ اس ایج پر اسے پھٹی ہوئی جین اور میلی جین پہننے کا مزہ آتا ہے، لیکن جب اگلی سٹیج میں داخل ہوتا ہے، جاب میں چلا جاتا ہے، تو وہ 3 پیس سوٹ پہن کر بھی 3 اینگل سے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتا ہے، آئینے میں دیکھتا ہے۔ اس کے بعد جو سٹیج ہے وہ تفاخر کی سٹیج ہے، ایک دوسرے پر فخر کرنا۔ انسان کو اپنے بارے میں بڑا کانفیڈنس ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے، یہ تفاخر کی سٹیج ہے۔ استاد ہے تو سمجھتا ہے کہ میرے جیسا پڑھا کوئی نہیں سکتا، وکیل ہے تو سمجھتا ہے کہ میرے جیسے بحث کوئی نہیں کر سکتا، سرجن ہے تو سمجھتا ہے میری جیسے سرجری کوئی نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ کوئی شخص جس کی دنیا میں کوئی حیثیت نہ، وہ بھی سمجھتا ہے کہ میں آدمی تو بڑا کام کا تھا، لیکن لوگوں نے اس ہیرے کی قدر نہیں کی۔ اور آخری عمر وہ کیا ہے؟ وہ تکاثر فی الاموال والاولاد، اولاد کے تذکرے، بینک بیلنس کے تذکرے، اور بینک بیلنس کو بڑھانا جو اس کی پرسوٹ ہوتی ہے۔ فرمایا اس کی مثال بھی بارش کی سی ہے کہ جب آسمان سے برستی ہے تو ایک پودا نمودار ہوتا ہے، زمین میں سے پھلتا پھولتا ہے، بڑھتا ہے، پھر خشک ہو جاتا ہے اور پھر چورا چورا ہو کر مسل دیا جاتا ہے۔ انسان بھی ایک بچے کی حیثیت سے دنیا میں آتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، پھر مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتا ہے۔ لیکن آخرت میں 2 نتیجے نکلیں گے، وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان، تو آخرت میں یا تو شدید عذاب سے پالا پڑے گا اور یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش ملے گی، اور اس کی طرف سے یہ کہا جائے گا کہ میں تم سے راضی ہوں۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیاوی زندگی صرف دھوکے کا ایک سامان ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض، لپکو دوڑو اللہ تعالیٰ کی بخشش اور اس جنت کے حصول کے لیے جس کی وسعت آسمان و زمین کی وسعت کے برابر ہے، اور وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا، نہیں آتی کوئی مصیبت، نہیں آتا کوئی پیش کوئی واقعہ زمین پر، یا تمہارے دلوں میں کوئی خوشی یا صدمے کے جذبات پیدا نہیں ہوتے، مگر یہ ناٹ بائی ایکسیڈنٹ، مگر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پہلے سے پری ڈاکیومنٹڈ ہوتے ہیں کہ ایسا ہوگا، اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ کیوں بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ تم سے یہ بات؟
لِكَيْ لَا تَعْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ جو چیز تم سے تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، تم سے فوت ہو جائے تو اس پر تم مایوس نہ ہوا کرو. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو اللہ تمہیں عطا کرے اس پر اطرایا نہ کرو. نہیں، جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز ایکسیڈنٹلی چلی گئی تو پھر اس کا افسوس بہت زیادہ ہوتا ہے، اور انسان اف بٹ لگاتا رہ جاتا، کاش ایسا نہ ہوتا، کاش ایسا نہ ہوتا. اسی طرح کوئی چیز اگر ایکسیڈنٹ بائی ایکسیڈنٹلی مل گئی تو اس کی خوشی بے انتہا ہوتی ہے، انسان اچھلتا کودتا پھرتا ہے. اور اگر یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو پھر ٹھیک ہے، انسان کو خوشی ہوتی ہے، پھر شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا، آپے سے باہر نہیں ہوتا. اس کی آیت نمبر 25 میں، سورۃ حدید کی آیت نمبر 25 میں فرمایا گیا کہ ہم نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا واضح نشانیاں یعنی معجزات دے کر، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب بھی اتاری اور میزان بھی، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو جائیں. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے اب لوہا بھی اتارا ہے، اس میں جنگ کی طاقت ہے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ جانے معلوم کرے، واضح کرے کہ کون ہے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو دیکھے بغیر بھی اللہ تعالیٰ کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں. ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا اور بالادست ہے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم.